آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ارکان ایمان پر بات کرتے ہیں۔ ارکان ایمان دو لفظوں پر مشتمل ہے۔ ارکان جمع ہے رکن کی، اور رکن کہتے ہیں ستون کو، اور بغیر ستون کے عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور ایمان لغت کے لحاظ سے یعنی اس کے حساب سے کیا ہے؟ تصدیق، کسی چیز کی تصدیق کرنا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصدیق سے بہتر لفظ اقرار ہے۔ عام علماء تصدیق کا لفظ بیان کرتے ہیں، اور تصدیق کا لفظ بھی صحیح ہے لیکن اقرار زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ لفظ اقرار کا جو ورڈ ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں، ہم تصدیق تو کرتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے۔ تو شریعت کے لحاظ سے ایمان کا مفہوم جو ہے سو تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ زبان کا قول، پھر دل سے تصدیق کرنا، پھر اس پہ مضبوطی کے ساتھ یقین کرنا، تو جسم اور بدن سے عمل کرنا۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے بڑھتا ہے، اور نافرمانیوں سے یہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ تعریف ہے ایمان کی۔ ایمان کے رکن 6 ہیں، اور اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ اسلام کے 5 رکن ہیں، ہے نا؟ اور تو سب سے پہلا رکن اسلام کا کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ اور کلمہ توحید کے بارے میں ہم نے جان لیا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہے، تقاضے کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے جان لی۔ اس سے پہلے ہم کلمہ توحید پر ڈیٹیل میں لیکچر لیے تھے، تو اس میں ہم یہ سب ساری چیزیں جان لیے تھے۔ اور اگر جو بھی نہیں سنے ہیں یہ لیکچرز تو یوٹیوب پر بھی ہے اور دارالارقم کی سائٹ پر بھی ہے۔ ہمارا چینل دارالارقم پہ بھی دیکھیے آپ لوگ، اور سائٹ پر بھی دیکھیے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کون ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیا ان سے پہلے بھی کوئی رسول آئے تھے، پھر رسولوں پر ایمان لانا ہے، پھر رسول رسالت لے کے آئے تھے، رسالت کیا ہے، ان سے پہلے کیا اور بھی رسالتیں آئی تھی یا نہیں تھی۔ اچھا، یہ رسول یعنی یہ رسالت کس نے پہنچائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو فرشتے نے پہنچائی، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو پھر یہ فرشتے کون ہیں؟ تو پھر فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ پیغام کیا لے کے آئے ہیں، اس طرح یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اور یہ پیغام کو مان لینے کے بعد پھر اس کو کیا ملے گا، اور پھر نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر آخرت پر ایمان۔ اس طرح ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اگر ارکان ایمان میں سے کسی ایک پہ ایمان نہیں ہے تو کلمہ شہادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ارکان ایمان 6 ہے، وہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا ہے، پھر تیسرا کتابوں پر ایمان لانا ہے، چوتھا رسولوں پر ایمان لانا ہے، پانچواں آخرت پر ایمان لانا ہے، چھٹا تقدیر پر ایمان لانا ہے، اچھی ہو یا بری ہو۔ اب ایمان لانے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن پر، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ، اور کتابوں پر، وَالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ تو یہ 5 ارکان اس آیت میں آ گئے۔ اور چھٹا رکن سورہ قمر کے آیت نمبر 49 میں ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے سے پیدا کیا ہے، جن کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ یعنی یہ پورے 6 ارکان ہیں ایمان کے، جن کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک معروف اور مشہور حدیث ہے جبرائیل علیہ السلام کی، کہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، آخر تک اسی طرح۔ پھر جب ایمان کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، والملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور کتابوں پر، ورسلہ، اور رسولوں پر، والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ، اور رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو، ایمان لانا ہے ان سب پر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان 4 چیزوں سے لایا جاتا ہے، یعنی ان 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ دوسرا، توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ واحد رب ہے۔ اور تیسرا، توحید عبادت، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اس کو توحید الوہیت بھی کہتے ہیں۔ چوتھا، توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں ایک ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ اب اس سے یہ تقاضا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو ان 4 چیزوں پہ آپ کا جو ہے ایمان مضبوط ہو گیا۔
ان چار چیزوں سے پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، پھر اللہ تعالیٰ یعنی واحد سچا معبود ہے یعنی توحید عبادت، پھر توحید اسماء و صفات، ان چار چیزوں پہ آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا. یعنی جس نے انکار کیا پھر کیا ہو گیا؟ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی وہ کافر ہو گیا. اب ان چار چیزوں پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اب سب سے پہلے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار حقیقتاً یعنی یقیناً کسی نے بھی نہیں کیا. جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کیا، اور جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہ پیغام نہیں تھا کہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ تو سب جانتے ہیں، پیدا ہوتے ہی وہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار حقیقتاً کسی نے بھی نہیں کیا، محض جو ہٹ درمی کی وجہ سے ہی کیے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل 4 طریقوں سے ہے. ایک تو فطری دلیل ہے، یعنی ہر بچہ فطرت سے یہ جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور دل اور جسم کے ساتھ فطرت پہ پیدا کیا اور مسلمان ہی پیدا کیا ہے نا. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ، یعنی پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، یعنی آگ کا پجاری. مجوسی یعنی آگ کے پجاری. کَمَثَلِ الْبَہِیمَةِ تُنْتَجُ الْبَہِیمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعًا، یعنی جانور کی طرح جو سالم پیدا ہوتا ہے، کیا تم دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی ایسا بھی پیدا ہوتا ہے جس کے اعضاء تمام نہ ہوں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب شرعی دلیل دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت رسلہم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں ہے یہ. کوئی شک نہیں، یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ زمین و آسمان کو رب نے ہی پیدا کیا. اب عقلی دلیل دیکھیے. انسان اپنی عقل سے جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اس کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے جو موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ سورہ طور آیت نمبر 35 میں ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا اپنے آپ کو پیدا کرے. یعنی یہ بات تو کسی نے بھی نہیں کہی، کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. وہ اپنے آپ کو رب کہلانے لگاتا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اس کو اندر سے معلوم تھا کہ اس کو بھی پیدا کرنے والا رب ہے، موجود ہے. یعنی ہر کسی کو یہ معلوم ہے، انسان یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے. شرط ہے کہ عقل سلیم ہو، یعنی اس کی عقل نجاست سے آلودہ نہ ہو. اب جیسے فرعون کی عقل کیسا تھی؟ نجاست سے آلودہ تھی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اسی طرح کئی مجوسی ہے، وہ لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ ہٹ درمی کی وجہ سے. اور جس کی عقل صحیح ہو اور نجاست سے پاک ہو تو وہ مانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. جس کی عقل پاک ہے، صاف ہے، جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں، تو یہ مان لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اب انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں. ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں.
ان کے موجود ذات بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر آیت نمبر 10 میں نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما۔ 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلایا، انکار کیا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، پورے 950 سال۔ کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں۔ ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کو صرف توحید کی ہی بات آتی ہے اور کچھ نہیں آتی، مسائل کی کوئی بات نہیں کرتے۔ امت میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ توحید کا مسئلہ ہے۔ آج اگر امت سے شرک کو مٹا دو تو پھر دیکھو کس طریقے سے ان کی حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے۔ شرعی دلیل 3 طرح کی ہے قرآن مجید کی آیات، یعنی شرعی دلیل 3 طرح کی ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی آیت، پھر صحیح احادیث اور اجماع امت، بلکہ اجماع ادیان، یعنی جتنے بھی ادیان ہیں ان سب کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ حسی دلیل یعنی محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، تو رب کی دعا یعنی رب سے ہم دعا کرتے ہیں اور وہ رب جو ہے سو دعا کو قبول کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ اسے تھا اس کو دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اہل و عیال عطا کیے اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دعا نوح علیہ السلام کی بھی قبول کی اور پوری زمین کو غرق کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی جب دعا کی تھی کافی صبر کیے 950 سال، پھر تب دعا کیے تو ان کی بھی دعا قبول ہوئی اور ایسی قبول ہوئی کہ پوری زمین غرق ہو گئی۔ اور قصص الانبیاء کے بھی لیکچرز دارالارقم کے سائٹ پر ہے، آپ وہ بھی سنیے، اس میں کافی ڈیٹیل میں لیا گیا ہے سارے انبیاءوں کے قصے، سارے جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں ان سب کے بارے میں اچھا ڈیٹیل میں لیکچرز ہے، وہاں پر آپ لیکچرز سن سکتے ہیں۔ دوسرا توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ واحد رب ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے اور رب اسے کہتے ہیں جس میں 3 صفات پائی جائے، یعنی خلق، ملک اور تدبیر۔ اور تدبیر میں رازق، مشکل کشا، حاجت روا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، یہ سب اس معنی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ خالق کل شیء، یعنی اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 62۔ اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اس کو مشرکین نے بھی انکار نہیں کیا، عیسائی، یہودی، کسی نے بھی، یہاں تک کہ ابو جہل نے اور ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں اور توانائی والا اور زور آور ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 58۔ رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ رازق یعنی برابر رزق دینے والا، کثرت سے دینے والا، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مدبر ہے یعنی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5۔ اسی کے حکم کے مطابق اسی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ربوبیت کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کے خالق، مالک اور مدبر ہونے میں۔ خالق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اگر رازق یعنی رزق دینے والا کوئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اگر نفع نقصان کا کوئی مالک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا انکار مشرکین عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لائے تھے۔ رسولوں کا بنیادی پیغام یہ نہیں تھا۔ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے۔ اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان مشرکین عرب سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61۔ اب تیسرا توحید عبادت، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہی رسولوں کا بنیادی پیغام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اسی کی دعوت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اور ہر رسول یہی پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور معنی ہے، اور کلمہ توحید کے بارے میں ہم لیکچر میں بھی اس کے دوران یہ بتائے تھے کہ 2 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے نفی کا، اور دوسرا نفی کے معنی ہے انکار کرنا۔ دوسرا رکن ہے اثبات، جسے ہم اقرار کرنا کہتے ہیں۔ رکن سے مراد جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں ہم کلمہ توحید میں لیے تھے، پھر بھی میں یہاں پر بریف میں پورا جلدی سے بتا دیتی ہوں۔ یعنی اس کے بنیادی حصے ہوتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں ہو سکتی، جیسے کہ عمارت ہوتی ہے اور عمارت کے ستون ہوتے ہیں، تو ستون کو رکن کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بھی 2 ارکان ہیں۔ پہلا رکن لا الہ، ہر باطل الہ معبود کا انکار کرنا، پھر دوسرا رکن الا اللہ، ہر عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے کا اقرار کرنا ہے۔ یعنی پہلا رکن نفی انکار کرنا ہے۔ ہمیں کس چیز کا انکار کرنا ہے؟ ہر باطل معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہے، چاہے وہ معبود پتھر ہو یا درخت ہو یا سورج ہو یا چاند ہو، فرشتے ہو یا انبیاء ہو یا اولیاء ہو، الغرض کوئی بھی معبود ہو، ہمیں اس کا انکار کرنا ہے۔ پھر پہلا جو ہے سو بتوں کو، پتھروں کو اور درختوں کو معبود بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ سورہ نجم۔ یہاں دیکھنے سے مراد ہے کہ غور و فکر کرنا۔ کیا ان پر غور و فکر کیا؟ غور و فکر کرنے کا کیا معنی ہے کہ ان کی حقیقت جان لو۔ لات سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو اہل طائف کا معبود تھا۔ عزیٰ مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو منات مشرکین کی ایک پتھر کی دیوی تھی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر لات، عزیٰ اور منات کی یہ حقیقت ہے کہ یہ تو پتھر، درخت اور بت ہے، تو کیا اہل عرب کم عقل تھے کہ وہ درختوں کو کاٹ کر اور پتھروں کو تراش کر بت بنائیں اور پھر ان کو سجدہ کریں اور ان کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ افرأیتم اللات والعزی،
میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کے لیے ستو کھولا کرتا تھا۔ صحیح بخاری اور کتاب تفسیر سورہ نجم میں ہے یہ، جب وہ مر گیا تو اس کا بت بنا دیا گیا، ان لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جو بت نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلے شرک ہوا تھا، تو یہ سارے کے سارے نیک اور صالح بزرگ تھے۔ جب وہ مر گئے تو ان کی یاد میں اور محبت میں ان کے بت بنا دیے گئے، اور جب علم جاتا رہا تو ان کی عبادت کی گئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ سورج اور چاند کو معبود بھی بنایا گیا تھا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ذرا غور و فکر کرو، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے، تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو، یعنی توحید الوہیت ہے، یعنی توحید عبادت۔ تو یہ ساری چیزیں عبادت میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ کون سی چیز کو انکار کرنا ہے، کون سی چیز کو ہم کو اقرار کرنا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ فرشتوں اور انبیاء کو بھی معبود بنایا گیا تھے، تو اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر واقع میں تم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو تو اسی کو سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مسلمون۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 80۔ تو فرشتوں اور انبیاء کی عبادت کی گئی ہے، ان کو بھی رب بنایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ تھا، محض شیطان رجیم کا راستہ اور حکم تھا جس پر عمل کرتے ہوئے بعض لوگوں نے فرشتوں اور بعض انبیاء علیہم السلام کو معبود بنایا گیا۔ کائنات بھی میں جتنے بھی ہے ان سب کی نفی ہو رہی ہے، یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی نفی ہو رہی ہے، یعنی عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اولیاء کو معبود بھی بنایا گیا۔ ایسا وقت بھی دنیا میں آیا جب بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو معبود بنایا اور ان کی عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ تو جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، ان میں سے کوئی زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 57۔ ایک گروہ تھا جو جنوں کی عبادت کرتا تھا، جنوں کا یہ گروہ طائب ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ کے نیک ولی بن گئے۔ لیکن جب جو لوگ ان جنوں کو پکارتے تھے ان کی ہدایت اور اصلاح کے بعد بھی ان کو معبود بناتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور ان کی خبر دی۔ تعجب ہے کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو معبود بنا لیا۔ بہت ہی تعجب کی بات ہے ایسے لوگوں کی، اور وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ان سے بری ہیں، یعنی وہ تو نہیں بولے تھے کہ ہم کو ہماری عبادت کرو، جنہوں نے ان کو معبود بنایا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ان کو معبود بناتے رہے، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ نزدیک کا راستہ تو توحید کا راستہ ہے، تو توحید کا راستہ اپنانا چاہیے۔ شرک کا راستہ کبھی بھی تقرب الہی کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو بھی
کی عبادت نہیں کرنا، کیونکہ شرک کا راستہ کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں کر سکتا۔ تو معبودوں کی عبادت کا انکار کرنا فرض ہے، یعنی باطل معبودوں کی عبادت کرنا، اس کا انکار کرنا فرض ہے، اور یہ سارے کے سارے باطل معبود ہیں، چاہے درخت ہو، پتھر ہو، بت ہو، چاند ہو، سورج ہو، فرشتے ہو، انبیاء ہو یا اولیاء ہو، یہ سارے کے سارے برحق معبود نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی نے کسی کی عبادت کی ہے تو یہ ان کی عبادت سے بری ہے۔ دوسرا رکن اسبات کا ہے، یعنی اقرار کرنا۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ ساری کی ساری عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور دعا ہے، یہ سب عبادت ہے۔ تو اب نماز اور روزہ، زکوٰۃ، یہ جو ہے سو عبادت ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا، یعنی سورہ بینہ میں یہ آیت ہے۔ اور روزہ عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہ عبادتیں، روزہ ہو، جو بھی ہو، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور یہ ساری دلیلیں ہم کو قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ تو حج بھی عبادت ہے، تو حج عبادت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران 97۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس طرف کی راہ پا سکتے ہوں، اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا، یعنی استطاعت جس کی ہے ان کو لیے فرض کر دیا گیا ہے حج کرنا۔ دعا عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے، سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، وہ ابھی بھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، بات دعا کی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور پانچواں، مدد طلب کرنا یعنی عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، سورہ فاتحہ آیت نمبر 4۔ اور ہر اس کام پر مدد طلب کرنا جس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، عبادت ہے، قادر ہے تو وہ عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جن کاموں میں مخلوق بھی قادر ہو اور حاضر ہو اور زندہ ہو تو ان کی مدد لی جا سکتی ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ کام دو قسم کے کام ہوتے ہیں، ایک ایسے کام ہیں جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، جیسے کہ رزق دینا، اولاد دینا، شفا دینا، کوئی مخلوق اس پر قادر نہیں ہے، تو کسی مخلوق سے مدد طلب نہیں کر سکتے کہ رزق دے یا شفا دے۔ بعض کام ایسے ہیں جن پر مخلوق قادر ہو، یعنی ان شرطوں کے ساتھ کہ وہ زندہ ہو اور حاضر ہو، مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ پناہ طلب کرنا یعنی استعاذہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے معوذتین میں ہم پڑھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس۔ ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، مخلوق کے پناہ یعنی مخلوق سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے،
ان 3 شرطوں کے ساتھ، زندہ ہو، حاضر ہو، قادر ہو. یعنی مخلوق سے بھی ہم پناہ مانگ سکتے ہیں مگر وہ زندہ ہو. اب کسی کے پاس ہم کو شیلٹر لینا ہے کسی سے، تو ہم یعنی وہ جو زندہ ہے ان سے لے سکتے ہیں، جو مر چکے ہیں ان سے نہیں لے سکتے. تو اور قربانی بھی عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. سورہ کوثر آیت نمبر 2. اللہ تعالیٰ نے نماز کو قربانی سے جوڑ دیا ہے، تو نماز عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے. اگر نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے تو قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنی ہے، نہ کسی پیر کے لیے کرنا ہے، نہ کسی درگاہ پر، نہ کسی ولی یا نہ کسی نبی کے نام پر قربانی کرنی ہے. اب 8واں کیا ہے؟ نظر و نیاز، وہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے. سورہ الانسان. اب امید بھی عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. سورہ کہف 110. توکل عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. سورہ مائدہ آیت نمبر 23. ہر عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا فرض ہے. یہ دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کا، الا اللہ. پہلا رکن تو لا الہ، دوسرا رکن الا اللہ. آپ اس وقت تک اس کا اقرار نہیں کر سکتے، اسے ثابت نہیں کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ یقین کے ساتھ نہ جان لے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اب 4تھ پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اچھے اچھے خوبصورت اور پیارے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا، یعنی پکارا، یعنی اللہ کو اس ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. سورہ اعراف آیت نمبر 180. دوسری دلیل یہ آیت اسماء و صفات کے باب میں بنیادی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یعنی یہاں پر سمیع البصیر صیغہ مبالغہ کا ہے، جو جانتا ہے اس کو معلوم ہے. یعنی یہ جو بھی جانتے ہیں صیغہ مبالغہ کیا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ سمیع البصیر کیا ہے. اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 11. یہ آیت یاد کر لیں. توحید و اسماء و صفات سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفات جو قرآن اور حدیث میں یعنی صحیح حدیث میں ثابت ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان 4 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا ہے؟ بغیر انکار کے ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں اور خوب دیکھتے ہیں، تو ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے یا نہیں دیکھتے، بلکہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور یہ نہیں کہتے کہ وہ سنتے اور دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ انسان بھی سنتا دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ يَا لَيْسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. سورہ صاد آیت نمبر 75. اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو وہ ہاتھ کیسے ہیں کیا ہے یہ سوال بھی نہیں کرنا ہے، اور انسان کے مخلوق کے جیسے ہاتھ نہیں ویسے بھی وہ خیال نہیں کرنا. دوسری شرط ہے کہ بغیر تحریف کے، یعنی تحریف کہتے ہیں حقیقی معنی کو بدل کر کوئی اور معنی کرنا، جیسا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے مراد حقیقتاً سننا نہیں ہے، اس سے کچھ اور معنی مراد ہے. اور ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے، اسے کہتے ہیں تحریف. یعنی یہ تحریف ہے، یہ اس کو تحریف کر دیے ہیں، ویسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے شان و شان کے مطابق وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہے، اللہ کے شان و شان کی طرح، مخلوق کی طرح نہیں. تیسری شرط بغیر کیفیت بیان کرنے کے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، اور دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں. ہم سنتے ہیں، ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کان کا ہونا لازمی ہے؟ ہم یہ سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کیسے ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ کی جانے والی ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 36. تو اسی لیے کوئی چیز پہ ہم کو سوال نہیں کرنا ہے. اب چوتھی شرط بغیر مثلیت کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 11. یعنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لوازم ہیں. جس نے بھی یہ سمجھ لیا، جان لیا تو الحمدللہ اس کا عقیدہ مضبوط ہے، اور جس کو ابھی تک شک ہے یا نہیں سمجھ سکا یا نہیں سمجھا ابھی تک، تو یاد رکھے اس کا ایمان نہیں ہے. یہ ارکان ایمان کا پہلا رکن تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت